السلام علیکم. آج ہم زرافے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. کیا آپ جانتے ہیں زرافہ دنیا کا سب سے لمبا جانور ہے؟ زرافے کی گردن اور ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور ان ٹانگوں کی مدد سے وہ بہت تیز دوڑ سکتا ہے، اور اپنی لمبی گردن کی وجہ سے زرافہ اونچے درختوں کے پتے بآسانی کھا لیتا ہے. زرافہ ایک شریف جانور ہے. اس کا قد تقریباً 18 فٹ ہوتا ہے. براعظم افریقہ میں سوڈان لمبی گھاس اور جھاڑیوں کی وجہ سے بلند قامت جانور زرافے کے لیے انتہائی موزوں ہے. کیا آپ کو پتا ہے زرافہ 24 گھنٹے میں صرف 5 سے 30 منٹ کی نیند پوری کرتا ہے، اور زرافے کا چہرہ اونٹ کے چہرے سے مشابہت رکھتا ہے. آج افریقہ کے کم سے کم 7 ممالک میں زرافے کی تعداد بالکل ختم ہو چکی ہے. اب ہم آپ کو زرافے کے تاریخی سفر کے بارے میں بتائیں گے. سوڈان میں مقیم فرانسیسی سفیر نے اپنے قیام کے دوران اندازہ لگایا کہ یہاں کے مقامی حکمران جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اسے تحفے میں زرافے بھیجتے ہیں. لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ بھی اپنے شہنشاہ چارلز اہم کو ایک زرافہ بھجوائے. اس نے والی مصر سے ایک زرافے کی درخواست کی اور اسے 2.5 سال کا ایک زرافہ دیا گیا جس کا قد 12 فٹ تھا. اب اس بلند قامت جانور کو فرانس لے جانے کا مسئلہ تھا. چنانچہ فرانسیسی سفیر نے سفر کی مکمل تفصیلات طے کی. اس نے اسکندریہ کی بادبانی کشتی کے کپتان کو خصوصی ہدایت دی کہ اسے اپنے بچوں کی طرح سنبھال کر لے جائے. لہٰذا اس کے لیے ایک کشتی منگوائی گئی جس کے دونوں عرشوں کو کاٹ کر سوراخ بنایا گیا اور سوراخ کے کناروں پر گھاس پھوس باندھی گئی اور اوپر ترپال لگا دیا گیا تاکہ زرافہ بارش سے محفوظ رہے. یہ زرافہ چونکہ 25 لیٹر دودھ روزانہ پیتا تھا، لہٰذا اس کے لیے 3 گائیں، 2 ہرن، 1 قوالا اور 3 سوڈانی ملازم بھی روانہ کیے گئے. پھر 3 اکتوبر 1926 کو یہ کشتی فرانس کے بندرگاہ مارسے پہنچی. اس سفر میں صرف ایک گائے کو کچھ تکلیف ہوئی. اس مہمان کو مارسے کے گورنر ہاؤس کے صحن میں ٹھہرایا گیا جہاں اس کے لیے ایک باڑ بنوائی گئی جسے ہر وقت گرم رکھا جاتا تھا. یہ 7 ماہ تک گورنر کا مہمان رہا کیونکہ اسے خوشگوار موسم میں ہی پیرس لے جایا جا سکتا تھا. جب مارسی اکیڈمی کے سائنسدان نے اس کا مشاہدہ کیا تو انہیں بہت تعجب ہوا کہ اس لمبی گردن والے جانور کے گلے میں آواز کی نسیں ہی موجود نہیں ہے. زرافہ ایک شریف جانور ہے جو کہ جنگل میں موجود تمام چھوٹے جانوروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اپنی لمبی گردن کی وجہ سے یہ فوراً خطرہ کو بھانپ لیتا ہے اور پھر اپنی کنوتیاں ہلا کر جانوروں کو خبردار کرتا ہے، لیکن یہ خود اپنے بے ڈول جسم کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہے. زرافہ اونچے درختوں کی شاخوں میں گردن ٹکا کر نیند کے مزے لیتا ہے. اس کی غذا نرم پتوں اور شاخوں پر مشتمل ہوتی ہے. کیا آپ کو پتا ہے زرافہ اونٹ کے مقابلے میں پانی پیے بنا زیادہ دور تک سفر کر سکتا ہے، اور پانی پینا تو زرافے کے لیے ایک عذاب ہے. جب اسے پانی پینا ہو تو اسے اپنی گردن نیچے لانے کے لیے اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کو پھیلانا پڑتا ہے. اس لیے یہ اپنی پیاس پتوں میں موجود نمی سے پوری کرتا ہے. یہ تمام معلومات فرانسیسی لوگوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھی. شہر میں ہر طرف زرافے کے ہی چرچے تھے. جب زرافے کو ورزش کرانے کے لیے گورنر ہاؤس سے باہر نکالا جاتا تو اسے دیکھنے کے لیے عوام کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا اور پولیس کے دستے آگے اور پیچھے چلتے ہیں. اب تو شاہ فرانس بھی اس مہمان کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھا. جب بہار آئی تو اسے فرانس لے جانے کا فیصلہ ہوا، لہٰذا جیفری کی سرپرستی میں یہ کارواں روانہ ہوا. جیفری ایک تجربہ کار شخص تھا جو کہ پورے فرانس میں وہ واحد شخص تھا جو حیوان سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا. جب یہ کارواں روانہ ہوا تو اس کے ساتھ 3 گائیں، ہرن، گوالا، سوڈانی ملازم، ترجمان، چارہ دانے اور دیگر اشیاء سے لدی ایک گاڑی بھی شامل تھی. زرافہ جس جگہ ٹھہرتا بے شمار لوگ اسے دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے. یہ کارواں تقریباً روزانہ 27 کلومیٹر کا سفر طے کرتا اور اس سفر میں زرافے کے پاؤں میں کیل چبھ گئی جس کی وجہ سے اسے 5 دن آرام کروایا گیا. جب پیرس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کارواں پہنچا تو اس کے استقبال کے لیے لوگوں کی ٹولیاں آنے لگی. آخرکار 41 دن کی مسافت کے بعد یہ کارواں پیرس پہنچ ہی گیا. بادشاہ نے جیفری کو پیغام بھیجا کہ زرافے کو میرے سامنے پیش کیا جائے. چونکہ اس وقت بادشاہ پیرس سے 15 کلومیٹر دور سانت کلاؤڈ میں گرمیاں گزار رہا تھا. جب زرافہ پیرس پہنچا تو فوجی دستے اور جنرل سینوں پر تمغے سجائے بڑی شان سے کھڑے تھے. جیفری سمیت تمام عہدیدار بہترین لباس پہنے ہوئے تھے اور زرافہ جانے محفل تھا. سپاہیوں نے سب سے پہلے زرافے کو سلامی دی. بادشاہ کے پیچھے ولی عہد، شہزادیاں اور شہزادے موجود تھے. بچوں کی آنکھیں اس جانور پر ٹکی ہوئی تھی. بادشاہ نے جیفری کو مبارکباد دی اور زرافے کو گلاب کی پتیاں پیش کی.
بادشاہ نے زرافے کے لیے باغی نباتات میں ایک حویلی بنائی اور اس کی دیواروں پر چٹائیاں لگائی اور اس جگہ کو چولہے سے گرم رکھا جاتا تھا۔ زرافے نے اپنی زندگی کے 18 سال یہاں گزارے اور اپنی زندگی کے 21ویں سال چل بسا۔ بعد میں اس کی کھال میں بھس بھر کر عجائب گھر میں رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ زرافہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی ہوگی۔ شکریہ۔